نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام، حاضر ہیں خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں۔ تو آج کی تعبیر ہے خواب کے اندر بادشاہ دیکھنا یا ملک کا سربراہ دیکھنا۔ تو اس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیریں ہیں۔ ان سب تعبیروں کو جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اپنی مطلوبہ خواب کی تعبیر مل سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ناظرین خواب کی تعبیر کی جانب۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں 12 چیزوں میں سے ایک کا دیکھنا بادشاہی کی دلیل ہے۔ نمبر 1، دیکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام کیا ہے۔ نمبر 2، یہ دیکھے کہ علم شریعت کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ دیکھے کہ پیغمبر علیہ السلام کا گوشت مبارک آپ نے پاس دیکھے کہ اقامت اور نماز کے منتظر ہیں۔ نمبر 4، یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ پڑھا ہے۔ نمبر 5، یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع مبارک خواب میں پہنا ہے۔ نمبر 6، یہ ہے کہ انگشتری یعنی انگوٹھی دیکھے کہ ہاتھ میں رکھتا ہے۔ نمبر 7، یہ ہے کہ دیکھے کہ آفتاب یا مہتاب ہو گیا ہے۔ نمبر 8، یہ ہے کہ اس کا جسم دریا ہو گیا ہے۔ نمبر 9، دیکھے کہ اس کی آنکھ شہر کی دیوار ہو گئی ہے۔ نمبر 10، یہ دیکھے کہ اس کی آنکھ جامع مسجد کا محراب ہو گئی ہے۔ نمبر 11، یہ دیکھے کہ مردہ بادشاہ اس کو انگوٹھی دے۔ نمبر 12، یہ دیکھے کہ اس کی آنکھ بیل جیسی ہو گئی ہے۔ ان 12 چیزوں کا خواب میں دیکھنا بادشاہی اور سلطنت کی دلیل ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ بادشاہ نے اس کو جامہ اور کلاه دی ہے تو دلیل ہے کہ اپنے لوگوں پر حاکم اور رئیس ہوگا، اور دیکھے کہ بادشاہ نے ایسی کوئی چیز دی ہے تو، اور اگر خواب میں دیکھے کہ بادشاہ کے سر پر دستار ہے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سر پر ہوتی تھی، تو دلیل ہے کہ بادشاہ عادل اور منصف ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ بادشاہ نے ہوا کو پکڑا ہے اور ہوا اس کے تابع فرمان ہو گئی ہے، تو اس سے دلیل ہے کہ یہ ملک فتح کرے گا یا کسی اور جگہ کو فتح کرے گا اور قرار پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بادشاہ ہو گیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تونگر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ بادشاہ کوچہ یا سرائے میں آیا ہے اور اس کا آنا بیزاری اور انکار سے ہے، تو دلیل ہے کہ اس اہل موضع کو بادشاہ کی طرف سے غم اور اندوہ پہنچے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ۔ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کرتے ہیں اور وہاں کے عزیزوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھے کہ بادشاہ کے آنے سے کوئی بری بات نہیں ہوئی تو دلیل ہے کہ کسی طرح کا نقصان اس موضع والوں کو نہ ہوگا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بادشاہ مرا اور اس کو دفن نہ کیا اور نہ اس پر کوئی رویا اور نہ اس کا کفن و جنازہ کیا، تو دلیل ہے کہ اس کا کوئی مکان خراب ہوگا اور فکر مند ہوگا اور بیمار ہوگا۔ اور اگر بادشاہ خواب میں دیکھے کہ کعبہ اس کا گھر ہے یا اس کا گھر کعبہ ہے، تو دلیل ہے کہ اس کی سلطنت کو زوال نہ ہوگا اور دشمن سے امن میں رہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے کسی کو سلام کیا ہے یا اس کو کسی نے سلام کیا ہے تو غم و اندوہ سے امن کی دلیل ہے اور مراد ہمیشہ قائم رہے گی۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تم پر سلام ہے، اس میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے رہو۔ اگر بادشاہ دیکھے کہ رسی اس کے ہاتھ میں ہے یا رسی اس کے ہاتھ میں بندھی ہے، تو اس سے یہ دلیل ہے کہ راہ راست پر چلے گا اور عدل و انصاف کا طریقہ پر قائم رہے گا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو۔
حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں بادشاہ کے نزدیک اپنے آپ کو بزرگ دیکھے تو دلیل ہے کہ مقارب بادشاہ ہوگا، اور اگر بادشاہ کو اچھے لباس میں ایسے مکان یا کوچہ میں دیکھے جو اس کی طرف منسوب ہے، یہ بادشاہ کی زیارت اور بزرگی اور ولایت و عزت اور جاہ و حشم اور کثرت خدام و مال و خزائن کی دلیل ہے۔ اور اگر حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ بادشاہ منہ کے بل سویا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بادشاہی نہ رہے گی، اور اگر بادشاہ کے دیکھے کہ زمین میں گھس گیا ہے تو دلیل ہے کہ کسی مرد سے بادشاہ کی عزت اور حرمت بڑھے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کو کشادہ روح اور خوش دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا مال کشادہ ہوگا، اور کوئی بادشاہ کے وزیر کو خواب میں دیکھے تو دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جو جلدی درست ہوگا۔ اگر شاہی دربان کو دیکھے تو دلیل ہے کہ کاموں سے رکے گا اور اس کا شغل اور آخر کار مراد کو پہنچے گا۔ اور اگر بادشاہ کے مصاحب کو دیکھے تو دلیل ہے کہ کسی سے اس کو ملامت پہنچے گی، اور اگر شاہی ملازموں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا شغل اور عمل درست ہوگا، اور اگر بادشاہ کے مددگاروں اور مصاحبوں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ کوئی اس کو ملامت کرے گا اور اس کی ضائع شدہ چیز پھر ملے گی، اور اگر وکیل کو دیکھے اور وکیل کے نوکروں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ کوئی اس کو ملامت کرے گا کہ کمینے شغال سے عاجز ہوگا، اور اگر بادشاہ کے پردہ دار کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کار بستہ کشادہ ہوگا، اور اگر بادشاہ کی عورت کا برقع دیکھے تو دلیل ہے کہ کوئی اس کو جھوٹا وعدہ دے گا، اور اگر بادشاہ کے قیدیوں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ غمگین اور حاجت مند ہوگا، اور اگر شاہی جلاد کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد جلد حاصل ہوگی، اور اگر بادشاہ کے منشی کو دیکھے تو دلیل ہے کہ جس چیز کی جستجو کرتا ہے وہ پائے گا۔ اگر بادشاہ کے اسلحہ کو دیکھے تو دلیل ہے کہ کسی عورت سے نفع پائے گا۔ اگر شاہی رکاب دار کو دیکھے تو دلیل ہے کہ سخت جھوٹ اور بے حاصل بات سنے گا، اور اگر شاہی غاشیہ دار کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو غم و اندوہ پہنچے گا، اور اگر جامع دار کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کام بخوبی ہوگا، اور اگر شاہی دوات دار کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس شخص کو عورتوں سے کچھ حاصل ہوگا، اور اگر شاہی خاندان کے سالار کو دیکھے تو دلیل ہے کہ خوشحال ہوگا اور مال حاصل کرے گا۔ حضرت اسماعیل اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ بادشاہ کسی شہر میں آیا ہے اور بادشاہ نے شہر پر غلبہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس شہر میں آفت پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں